اب اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ دل تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اس لیے جب کسی دینی محفل میں بیٹھے تو دل ہی دل میں تڑپ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ بات کو میرے دل میں اتار دے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بات سنیں، اور یہ نیت ہو کہ دل کے کانوں سے سنوں گا، آج سے میری زندگی میں ایک قدم میں آگے بڑھ جاؤں گا اللہ کی طرف، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کا نفع عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پہلا نقطہ یہ بیان ہو رہا تھا کہ ہم لوگ یہاں جو حاضر ہوئے نا، جو اب کام ہم کر رہے ہیں اس کا نفع پہلے اس کا یقین ہم کو ہونا چاہیے، تو اس کام میں مزہ آتا ہے۔ یہاں آ کے جو بیٹھے ہیں آپ، اس سے آپ کو کیا ملنے والا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، پہلے اس کو دل میں تازہ کیجیے۔ رمضان کی حدیث میں ایمانم و احتسابا، روزہ رکھے ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کو ثواب ہے، ایسے ہی رکھے تو نہیں ہے۔ یہاں آ گئے ہیں تو کس نیت سے بیٹھنا ہے، وہ تازہ رہے، کس فائدے کے لیے آئے ہیں وہ تازہ رہے تو ثواب ملے گا۔ وہ نقطہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جو آپ آ کے بیٹھے ہیں اس کا اللہ کے پاس کچھ مقام ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں آ کے جو بیٹھے ہیں، قرآن پاک کی محبت میں بیٹھے ہیں، یا مدرسے کی محبت میں بیٹھے ہیں، یا حافظوں کی محبت میں بیٹھے ہیں، تو یہ چیز بڑی اللہ سے امید رکھنے کی ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ کے پاس مقبول بنیں گے۔ ایک ایمان کی علامت ہے اور اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی چیز ہے۔ اتنا بڑا مجمع قرآن کی محبت میں آگے بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ سے جڑی ہوئی چیزوں کا، اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے، وہ اس کے دل میں تقوی ہونے کی علامت ہے، اللہ سے تعلق ہونے کی علامت ہے۔ تو ہم آج اس خوشی کے موقع پر اتنے طلباء پورے سینے میں پورا قرآن لے چکے ہیں، پورا قرآن یاد کیا انہوں نے۔ اس میں کئی ایسے ہوں گے جو ایک بیٹھک میں پورا قرآن سناتے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کی محفل ہے، اس میں ہماری شرکت ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے، اور اس قسم کی تقریب اللہ خود کرنے والے ہیں حافظوں کے لیے۔ آج اتنا مجمع ہے، حافظوں کو عزت افزائی کے لیے حاضر ہوا ہے، دستار بندی کی ایک محفل اللہ تعالیٰ بھی کرنے والے ہیں۔ قیامت میں بھی حافظوں کی دستار بندی ہوگی، ان کو عزت دی جائے گی۔ آج تو اتنا مجمع ہے، اس دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک مجمع ہوگا۔ اتنے بڑے مجمع میں اللہ حافظ کی عزت بڑھائیں گے، نہ صرف حافظ کی عزت بڑھائیں گے بلکہ حافظ کے ماں باپ کی عزت بڑھائیں گے۔ بلکہ زیادہ مشہور جو روایت ہے وہ ماں باپ کی عزت والی ہے، مگر دوسری روایت میں حافظ کی بھی عزت کی بات ہے، اس لیے کہ حافظ کی وجہ سے ماں باپ کو عزت مل رہی تو حافظ کو ملنا ہے۔ تو جو پورا قرآن یاد کر لے اس کی کتنی عزت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہاں بھی ایک اجتماع کریں گے۔ آج یہاں شریک ہے تو انشاءاللہ کل وہاں بھی شریک ہوں گے قرآن کے چاہنے والے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ کو بھی اس کے والدین کو یہ صرف پگڑی نہیں، کپڑے کی پگڑی نہیں بنوائیں گے۔ البس والداہ تاجن، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے سامنے تاج پہنائیں گے، کراؤن۔ تاج کون پہنتا ہے؟ بادشاہ پہنتا ہے، رانی پہنتی ہے۔ عزت دینے کے لیے بعض وقت شال اڑائی جاتی ہے، بعض وقت مومنٹو دیا جاتا ہے، کتنی چیزیں دی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تاج پہنائیں گے۔ تاج پہنانے کا کیا مطلب ہے؟ راجا رانی بنا دیں گے۔ حافظ کے ماں باپ کو اللہ ماں کو رانی، باپ کو راجا بنائیں گے۔ تاج پوشی کس کی ہوتی ہے؟ بادشاہوں کی ہوتی ہے، اور بغیر ملک کے بادشاہت ہوتی ہے کیا؟ تو حافظ کے ماں باپ کو ایک ایسی جنت دی جائے گی جو اس دنیا سے کم 10 گنا بڑی ہوگی، اس سے بڑی ہوگی۔ اس کا راجا بنا دیں گے حافظ کے باپ کو اور اس کی ماں۔ آج کی اس محفل میں جتنی مبارکباد دینے کے قابل حفاظ ہیں، ویسے ان کے ماں باپ بھی مبارکباد دینے کے قابل ہیں۔
اللہ نے ان کی اولاد کو حافظ بنایا. اور کیسا تاج پہنائے جائیں گے؟ فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، ایسا چمکدار ایسا روشن ہیروں والا تاج پہنائیں گے کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی. فرمایا یہ نہیں فرمایا تیز ہوگی، نہیں فرمایا سورج کی روشنی زیادہ تیز ہوگی تو تیز روشنی کو دیکھنا تو تکلیف دہ ہو جاتا ہے. نہیں، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے خوبصورت ہوگی، اچھی ہوگی، حسین ہوگی. یہ عزت اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حفاظ کو دینے والے ہیں. تو آج ہم اگر شرکت کریں تو انشاءاللہ اس محفل میں بھی شرکت ہوگی. تو بڑے سعادت مند ہیں وہ طلباء، وہ ماں باپ. اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا اگر خزانہ ہے اس کائنات میں تو وہ قرآن ہے. اس واسطے قرآن ضرور یاد کرنا چاہیے. اب جتنا یہاں مجمع بیٹھا ہوا ہے ہم کو ایک سبق لینا چاہیے کہ یہ 10 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، انہوں نے پورا قرآن آج یاد کر لیا ہے. تو میں تو 20 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، کیا میں قرآن یاد نہیں کروں گا؟ انہوں نے پورا قرآن یاد کیا ہے. تو کم سے کم میں آج عہد کرتا ہوں کہ میں کم سے کم اگلے رمضان میں، اگلے 1 سال میں اور 1 ورق تو یاد کروں گا، 1 ورق تو یاد کروں گا، 2 پیج تو یاد کروں گا. اس لیے کہ مومن کا سینہ قرآن سے آباد ہونا چاہیے. قرآن سے بڑھ کے کوئی برکت کی چیز نہیں ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو قرآن یاد رہنا چاہیے. میرے بھائیوں، آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ کتنا ظلم ہے ہمارا اپنی نماز کے اوپر اور اپنے قرآن پہ کتنا ظلم ہے کہ ایک آدمی جو ہے بالغ ہونے کے بعد سے اب تک 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اور صبح سے شام تک کم سے کم 40 رکعتیں ہوتی ہیں، فرض اور سنتیں وغیرہ ملا کے کم سے کم 40 ہوتی ہیں. 40 رکعتوں میں وہ 40 بار اللہ سے جا کے باتیں کر رہا ہے. اور قرآن نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے. تو 40 سال سے اللہ کے پاس جا کے آپ روزانہ 40 مرتبہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ علم طرح سے لے کے آخر تک یہ 1 پیج پڑھ رہے ہیں آپ. جب بھی اللہ کے سامنے جا رہے وہی پرانی آیتیں پڑھ رہے ہیں آپ. ایک ہی پیج، کسی کو 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہے، کسی کو 20 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں. یہ کیا یہ قرآن کی قدر ہے؟ کیا اللہ سے ملاقات کی قدر یہی ہے؟ جب جا وہی علم طرح پڑھتے رہنا. اللہ موقع دے رہے ہیں گفتگو کا، ملاقات کا، اور ہم قرآن اپنا اتنا مختصر قرآن، جبکہ ہم کو تیلگو گھر کی زبان نہیں مگر تیلگو آ گئی، اس لیے کہ مارکیٹ میں خرید و فروخت کرنا. ہم کو انگلش آ گئی، ہم نے اسکول میں کالج میں جا کے کتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے ایگزام دے دیا. اور اللہ کا قرآن کتنا یاد ہے؟ 1 صفحہ یاد ہے، صرف 1 ورق یاد ہے صرف. تب سے 20 سال سے ایک ہی صفحہ دہرا رہے ہیں. اتنا آسان ہے قرآن کو یاد کرنا. آدھے گھنٹے توجہ سے پڑھیں گے آپ، آسانی سے آدھا پیج 1 پیج یاد کر لیں گے. ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ اسے قرآن مجید یاد نہ ہو. قرآن مجید سے بہت زیادہ ہونا چاہیے. حضور پاک نے فرمایا جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ سینہ قبرستان ہے. فرمایا زندگی نہیں ہے اس میں، مردے ہیں، مردے دفن ہے اس میں. اگر قرآن ہم کو یاد نہیں ہے تو ہم اپنی لاش لے کے گھوم رہے ہیں. آج اس اجتماع میں آنے کا کم سے کم اتنا فائدہ ہونا چاہیے کہ ہر یہاں بیٹھا ہوا ہر مسلمان یہ طے کرے کہ اگلے سال تک میں کم سے کم 1 ورق تو اور یاد کروں گا نیا. یہ مشکل ہے بھائی. کتنی بڑی دولت ہے قرآن مجید کی ایک آیت. قیامت میں اللہ کہنے والے ہیں میرے بندے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور پڑھتے پڑھتے جہاں جا کے تو رک جائے گا اتنی ہی جنت ملے گی، تیری ترقی رک جائے گی. جیسے ایلیویٹر ہے، لفٹ ہے، چلتی رہتی ہے، ایک ایک منزل پار ہوتی رہتی ہے. قیامت کے دن اللہ کہیں گے قرآن پڑھو. اور قرآن جنت کے جو درجے ہیں ایک کے اوپر ایک درجے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی دیکھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا دور آسمان پہ اور ایک جنت نظر آئے. تو وہاں جائیں گے تو اور دور آسمان پہ اور ایک جنت نظر آئے. تو جنتوں کے اس طرح سے درجے ہیں.
وہ درجے کیسے ملتے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھو، اقرأ ورتقی۔ معراج میں جو حضور گئے تھے مسجد نبوی سے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک جو آپ گئے تھے براق پہ گئے تھے، وہاں سے مسجد اقصیٰ سے اوپر جو گئے تھے رف رف پہ گئے تھے۔ وہ ایسی سواری تھی جو لفٹ کی طرح نیچے سے اوپر جانے والی تھی، وہ کوئی جانور کی شکل کی نہیں تھی، نیچے سے اوپر جانے والی کوئی سواری تھی۔ تو گویا ایک عروج حضور کو جیسے ہوا، حافظ سے اللہ کہیں گے گویا نیچے سے اوپر جائے گا اور کہیں گے قرآن پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا، ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا، ایک ایک جنت ملتی چلی جائے گی، تیزی سے چلے گا۔ اور فرمایا کہ ترتیب سے پڑھو، تجوید سے پڑھو، ڈھنگ سے پڑھو، گھاس نہیں کاٹنا ہے، اچھا پڑھنا ہے، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور فرمایا جائے گا جہاں رک گئے وہاں تمہارا درجہ۔ تو ایک ایک قرآن کی آیت کے پیچھے ایک ایک درجہ ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید کا ایک درجہ کیا بلال پور کے اتنا ہے، ظہیر آباد کے اتنا ہے، اس سے بہت بڑا ہے۔ ایک ایک درجے میں کتنی دولت ہے۔ فرمایا جنت کی جو لڑکی ہے، حور ہے، اس کی جو اوڑھنی ہے، اس کی اوڑھنی میں جو مسالہ ٹکا ہوا ہے، یہ زمین و آسمان کے پورے خزانوں سے زیادہ دولت اس میں ہے، اتنی قیمتی ہے جنت۔ ایسی جنت کا ایک درجہ ملے گا ایک قرآن کی آیت پہ، پکا ہو۔ یہ جو بچوں کو سکھاتے ہیں نا کہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سناؤ، بڑی پیاری یہ تربیت ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن اٹکنا نہیں ہے، پڑھتے چلے جانا ہے، جہاں اٹکے وہاں پر جنت ہماری رک جائے۔ اس واسطے میرے بھائیو جو آئے ہیں آج جلسے میں آنے کا، اگر ہمارے سینے میں دل ہے، حساس دل ہے، ترغیب لینے والا دل ہے، تو یہ نیت کریں کہ ان بچوں نے پورا قرآن یاد کیا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی تھوڑا وقت نکالیں گے، اور اس سال میں ایک پارہ یاد کروں گا کوئی سوچے، میں آدھا پارہ یاد کروں گا کوئی سوچے، میں ایک ورق یاد کروں گا کوئی سوچے۔ اور کسی نے ابھی تک قرآن پڑھنا سیکھا نہیں ہے دیکھ کے، تو وہ دیکھ کے پڑھنا سیکھے، اس لیے کہ مسلمان کی پوری ترقی قرآن سے جڑی ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی قرآن سے جو لوگ اس سے رابطہ رکھیں گے ان کو بلند کرتے چلے جائیں گے، جو لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے، اس سے تعلق نہیں رکھیں گے، اللہ ان کو پست کر دے گا۔ یہ امت جتنا زیادہ قرآن سے جڑے گی اتنی دنیا میں عزت پائے گی، ترقی پائے گی، اور جتنا قرآن سے کٹے گی امت ذلیل ہوگی۔ اور آج ملک کے حالات کا تذکرہ ہوا، بہت ساری مفید باتیں ہمارے سامنے آئی۔ امت کی حفاظت کے لیے جہاں بہت سارے کام کرنے ہیں، کوئی آج کا موضوع نہیں ہے وہ سب چیزیں بتانے کا، کیا کیا کام اس وقت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک چھوٹی سی جو اس میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت امت کرے گی تو اللہ امت کی حفاظت کرے گا۔ جب تک قرآن محفوظ رہے گا امت محفوظ رہے گی۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس یاد دہانی کو، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے۔ کائنات کے شہنشاہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہنشاہ کائنات، میں کہتا ہوں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ضرور ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ تو تشریح کرنے والوں نے کیا لکھا علماء نے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کیسا کرنے والے ہیں کہ قرآن کی حفاظت میں جو جو لوگ لگیں گے ان سب کی بھی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اس طرح سے قرآن کی حفاظت ہونے والی ہے، ڈائریکٹ آ کے فرشتے حفاظت نہیں کریں گے، بلکہ دنیا میں ہی جو لوگ قرآن کی حفاظت کا کام کریں گے ان سب کی حفاظت اللہ کریں گے۔ ہمارے حضرت نے ایک پیاری مثال سے سمجھایا اس بات کو، جیسے عورتیں ہیں، عورتوں کو سونے سے بہت محبت ہوتی ہے، زیورات سے اپنی بہت محبت ہوتی ہے، تو ان زیورات کی محبت میں کیا ہوتا ہے، اب زیور کو محفوظ کرنا ہے تو کیا کرتی ہیں کہ ایسی الماری جس میں مضبوط لاکر ہے وہ لاکر میں اس کو رکھتی ہیں، پہلے تو ایک چھوٹے ڈبے میں رکھتی ہیں، اس کو بھی تالا لگاتی ہیں، پھر اس کو لاکر میں الماری میں رکھتی ہیں، اور جس الماری میں سونا ہے اس کو
گھر میں سب سے اندر مضبوط جو کمرہ ہے اس میں رکھا جاتا ہے، وراندے میں نہیں رہتی وہ الماری، اندر بالکل. تو وہ ڈبے کی حفاظت ہو رہی، کیوں؟ اس میں سونا. پھر وہ ڈبے کی حفاظت الماری سے ہو رہی، کیوں؟ وہ ڈبا سونے کی حفاظت کر رہا ہے. پھر الماری کی حفاظت ہو رہی اندر مضبوط کمرے میں، کیوں؟ وہ الماری میں سونا ہے. پھر اس پورے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، کہیں جانا ہے تو گھر میں کسی کو رکھ کے جاتے ہیں اور بڑے بڑے تالے ڈال کے جاتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح ایک سونے کے ہار کی وجہ سے ڈبے کی حفاظت، الماری کی حفاظت، کمرے کی حفاظت، پورے گھر کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایسے ہی قرآن کی حفاظت میں جو جو جس لیول پہ لگیں گے ان کی بھی اللہ حفاظت کریں گے. جیسے اب یہ بچے ہیں، انہوں نے قرآن کو یاد کیا، اللہ ان کی حفاظت کرے. جب تک یہ حفاظ دنیا میں ہے، دنیا میں کوئی قرآن کو ختم نہیں کر سکتا. منٹوں میں نیا قرآن تیار ہو جائے، پھر سے یہی ہو یہ قرآن تیار ہو جائے. پھر یہ بچوں کے اساتذہ کی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے کہ اساتذہ نہیں ہوتے تو یہ حفظ کہاں سے کرتے تھے. پھر جس مدرسے نے کیا اس کی حفاظت ہوگی. پھر اس مدرسے کا انتظام جنہوں نے کیا ان کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوگی. اس مدرسے سے جن جن لوگوں نے محبت کی اور تعاون کیا ان کی بھی حفاظت ہوگی. تو یہ ٹوٹے پھوٹے مدرسے پورے مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے.